کامیابی کا تصور کامیابی دو حوالے سے ہے. ایک جو مقصد آپ نے رکھا اس مقصد کا حاصل ہونا، جو بھی آپ نے چنا. اگر مقصد فی نفسی ہی برا ہو تو کامیابی سے بڑھ کے عذاب کو نہیں. اگر نہ مقصد برا ہے، گناہ کامیاب کوشش کا نام ہے. دنیا کے اندر جتنے گناہ ہوئے نا، کامیاب غلط ارادے کے کامیاب ہونا ہی گناہ کہلاتا ہے. تو یہ کامیابی گنی جاتی ہے. اور اگر کامیابی ایک اور ہوتا ہے کہ جس ماحول میں ہم جا رہے ہیں، جس زمانے میں، جس معاشرے میں ہیں، اس کے مطابق ہماری عزت ہو جائے اور ہماری عزت کرتا ہے، تو یہ کامیابی بذات خود ہی نقصان دہ ہے. جھوٹے ماحول میں کامیاب انسان اگر مشہور ہو جائے تو سمجھو کہ وہ پکا جھوٹا ہے. تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کن لوگوں میں آپ کی کامیابی ہے. اب بد نیتوں میں، برے لوگوں میں، بد کرداروں میں، تو پھر وہ ناکامی ہی ہے. کامیابی ہونی چاہیے نیک لوگ آپ کو کامیاب کہیں، اسے کامیابی کہیں، یا نیک مقصد کی اچیومنٹ کامیابی ہونی چاہیے. ورنہ کامیابی جو ہے نا یہ حجاب ہے. کامیاب دنیا کے اندر انسان ہوتا ہے پیسہ ہو، اختیار ہو، یہی ہے دنیاوی اصول. پیسہ ہونا چاہیے کہ اختیار ہونا چاہیے، تھوڑا مرتبہ ہونا چاہیے، دو چار میں سلام کریں، اور جس کو سلام کرے اگر وہ بادشاہ ہو تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، پیسہ بھی اس کے پاس ہو. پر اگر اس کا نام فرعون ہو جائے تو کہیں ناکام ہو گیا، حالانکہ کامیاب ہے. بادشاہ کامیاب ہے وہ، لیکن آپ کے حساب سے ناکام ہے، کیونکہ وہ آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ ناکام ہے. تو دنیاوی طور پر دیکھو تو موسیٰ علیہ السلام ناکام کرتے، کامیاب کرتے کہ گھر سے باہر پھر رہے ہیں. اس لیے کامیابی کا حوالہ اگر صداقت اور اللہ نہیں ہے تو کامیابی سے بڑھ کے حجاب کو نہیں ہے. یہ معاشرہ، مغربی معاشرہ کامیاب ہے، یعنی کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، یہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اب یہ کامیابی آپ کی نگاہ میں کافر ہی ہیں. کافر کامیاب ہو جائے تب بھی کافر ہی ہے کہ وہ بہت اچھے کافر ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں. تو اب اس میں ہم کیا کریں کہ کافر جھوٹ نہ بولے تو کافر ہی رہے گا. اچھا کافر کیا ہوتا ہے، برا کافر کیا ہوتا ہے؟ کافر کافر ہی ہوتا ہے. کہ اس میں ساری مسلمانوں والی خوبیاں ہیں، صرف کلمہ نہیں پڑھتے تو مسلمانوں والی خوبیوں کا نتیجہ اس کو نہیں ملے گا. مسلمانوں میں ساری خامیاں ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، خامیاں بھی دور ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے. خالی کلمہ کا فائدہ، خالی کلمہ کا بھی فائدہ ہے، لیکن کلمے سے بہتر ہے کردار بھی بہتر ہو. اس لیے کامیابی ایک حجاب ہے، کامیابی ایک آپ کا تصور ہے. دوسرا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں کا کامیاب ہے، اگر کامیاب وہاں نہ گنا جائے جہاں اصلی نتیجے ہونے ہیں تو یہ کامیابیاں بیکار ہیں. اصل کامیابی وہ ہے جو اس کے ہاں ہو. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ اللہ کے نزدیک وہ کامیاب ہے جو زیادہ متقی ہو. یہاں کی کامیابیاں جو ہے نا یہ انسانوں کی دنیا ہے، پہچان کی دنیا ہے. وہ کامیاب انسان ہے، وہ اچھا افسر ہے، وہ یہ افسر ہے، کامیاب بادشاہ ہے. ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں بادشاہوں کی اور درجے ہیں. ایک بادشاہ نیک ہے، درویش ہے، قرآن شریف بہت پڑھتا ہے، نماز بھی بہت پڑھتا ہے، سلطنت برباد کر دیتا ہے. اب اس بادشاہ کو دین والی کامیابی جو ہے نا وہ بھی راس نہیں آئے گی، کیونکہ وہ بہت سارے انسانوں کے مستقبل سے کھیل گیا. بادشاہ کو دو دفعہ جج کیا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں آپ. ایک اس کا ذاتی کردار اور ایک اس کا کائناتی یا معاشرتی کردار. اگر معاشرے میں اس نے اپنے فرض کو پورا نہیں کیا، مرتبے کی حفاظت نہیں کی، لوگوں کو آسودگی نہیں دی، لوگوں کو آرام مسائل نہیں پہنچایا، تو اس بادشاہ کی قرآن شریف پڑھنے والی کامیابی بھی اس کے کام میں ہے. یہ بہت ضروری بات ہے کہ انسانوں کے ساتھ کھیل گیا بادشاہ سے، اور کہتے تو اچھا درویش ہے تو تو سلطنت چھوڑ دے، ان لوگوں کے اسپتال چلانے ہیں، اس پہ عبادت کی کوئی بات نہیں ہے. دوائی لو، میڈیکل چیک اپ کراؤ، یہ کیا ہے، اسکول جو چلانے ہیں، جہاز بنانا ہے، ایئر فورس چلانی ہے. اب اس کے اندر جو ہے ایئر فورس کے انداز اختیار کرو، یا پھر ایسا کوئی نسخہ بتاؤ کہ ایئر فورس یہ تویزی کرتی جائے، تصویر کرتی جائے. جہاز لینے ہیں تو پھر ان کو جہاز سکھاؤ. اس لیے بادشاہ کے پرائز جو ہے نا صرف ذاتی کردار ہی نہیں، بادشاہ کے پاس جو ہے نا اسٹیٹ کو بنانا ضروری ہے. ریاست نہ بنائے
ملک کو کمزور کر دے تو پھر بادشاہ کی نیکی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے ذمہ دار لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کامیاب ہونا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، بس کا ڈرائیور بہت نیک ہے، صرف بس ہی غلط چلاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، جو بس ہی غلط چلاتا ہے تو سارے سواریوں کا آپ کی خبر ہو جائے گا۔ ایک شاہین ہے، شاہین نے آپ جانتے ہو نا، اس کا نام کیا ہوتا ہے جو اڑتا ہے اونچا، تو وہ نماز بہت پڑھتا ہے لیکن اڑتا ہی نہیں ہے، وہ پرواز نہیں کرتا، عبادت گزار بڑا ہے، ختم ہو گیا۔ مسلمان جو ہے خالی عبادت کرتے جا رہے ہیں، دنیا میں ترقی نہیں کرتے، تو دنیا میں ترقی نہیں کرتے، خالی عبادت کرتے جا رہے ہو، تو پھر واپس آپ جا رہے ہو، یعنی اتنا ترقی کا زمانہ ختم کر دیا آپ لوگوں نے۔ اس لیے خالی عبادت جو ہے نا یہ بھی نہیں میٹر کرتی، اگر آپ نے اللہ کے پاس واپس جانا ہی تھا تو پھر آنا ہی کیا تھا دنیا کو۔ یہاں تو ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ اتنے وابستہ ہو جاؤ کہ دنیا میں اللہ کے نام سے کوئی کاروبار کرو، کام میرا بدلے کاروبار کا، سمجھ رہے ہیں بات، یہ ایسا کام ہونا چاہیے۔ آپ تو اللہ کو مل جائے تو آپ اپنے کام کرانے لگ جاؤ گے، عادت بن گئی آپ کی۔ اللہ آ گیا تو چلو قابو آ گئی، یا اللہ دو چار کام کر دے تو دو چار پھر کر دینا، پچھلے کچھ پینڈنگ واقعات ہیں آپ آئے وہ خیر تھے تو پھر دو چار کام کر دو۔ مطلب ہم اللہ کو اپنے کاموں کے لیے دعا کرانے کے لیے اپروچ کرتے ہیں، اللہ کا کام کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو کبھی مستعد نہیں کرتے کہ لگا بھی کوئی کام ہے اس دنیا میں، اسے جو بھیجا جائے اس سے پوچھا جائے بھی کیوں بھیجا آپ نے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی مقصد سے بھیجا ہے، کہ وہ مقصد پورا ہونا چاہیے۔ وہ مقصد تو یہی ہے کہ آپ فرشتہ بن جاؤ، فرشتے بڑے تھے اس کے بعد عبادت کر رہے ہیں تو ہمیشہ سے کر رہے ہیں، کوئی کام ہے۔ اور پھر یہاں یہ دیکھو کہ اللہ کا مزاج آشنائی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کھیل پہ آپ کو بھیجا ہے شیطان اس سے پہلے بنا دیا، اس میں خیر شر رہے گا، خالی خیر مقصد بھی نہیں ہے اللہ کا کہ ساری یکلختی نیک ہو جائے، شر غائب بھی ہو جائے، اس شر سے تو کہانی شروع ہو رہی ہے۔ یعنی کہ آدم علیہ السلام کا سفر جو زمین کی طرف ہے شیطان کے واقعے کے بعد ہے نا، شر بھی رہے گا خیر بھی ہوگا اور آپ لوگوں کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ اور اگر شر بھی جھوٹا ہو گیا آج کل تو شر نہ رہا تو بیچارہ کمزور ہو گیا، مطلب کافر بھی منافق ہو گیا، مسلمان بھی منافق۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کافر بھی صحیح کافر نہیں رہ گیا، وہ بھی نبی ہو گیا۔ اس لیے وہ جو ہے نا آپ کے اندر جو رونق ہوتی تھی ایمان افروزیاں وہ ختم ہو گئی۔ ایمان نے کبھی کفر کو ختم نہیں کیا، یہ یاد رکھیں، کسی پیغمبر نے اپنے زمانے کے تمام کافروں کو ختم نہیں کیا، نہ ختم کرنا منشا ہے، صرف ایمان کے جذبے کا اظہار مقصد ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایمان کے جذبے کا اظہار، آج کل آپ میں ایمان ہے اور جذبے کا اظہار کیوں نہیں ہے؟ ایک تو مخالف جذبہ کیوں نہیں ہے، وہ بھی کوئی کمزور ہو گیا، منافق ہو گیا، نہ وہ غزوی میں تڑپ رہی تو نہ وہ خام ہے دل پہ یاد گیا، نہ وہ اپنے مقام پر رہ گئے نہ ہم لوگ اپنے مقام پر رہ گئے، اور ہندو بھی ختم ہو گئے، اللہ محمد بھی ختم ہو گیا۔ کوئی رائے کٹھورا ہو تو پھر خواجہ صاحب آئے تو پھر کوئی بات بنتی ہے نا، نہ پرتھوی راج رہ گیا نہ کوئی خواجہ میرن چشتی تشریف لائے، کوئی پرتھوی راج کی حکومت ہو پھر کوئی خواجہ آیا تو پھر کوئی بات بنتی ہے نا، پھر ایک واقعہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ واقعہ یوں ہوئے پڑے، آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ہی کر رہے ہیں۔ اللہ کی آپ بات یہ سمجھنی چاہیے ضرور، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا مقصد چاہتا ہے؟ ایمان کا اظہار، جذبے کا اظہار۔ صرف یہ نہیں ہے کہ عبادت ہی آپ کرتے جاؤ تو پھر مطلب آپ واپس جا اللہ اپنے پاس ہی بلا لے اور اپنے مطلب پاس ہی بلا لے، یہاں زندگی بھیجا ہے اس کو کامیاب بناؤ۔ یہ بات دیکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا لطیف اور خبیر ہے۔ آپ یہ میرے غور سے ایک بات سے سنیں، آپ بھی غلام علی صاحب سب لوگ، کہ اللہ نور ہے لطیف ہے، یہی ہے نا، نور ظلمات کا خالق ہے اور لطیف جو ہے کثافت کو پیدا کرنے والے۔ اب آپ یہ اس زندگی کو یہاں پہچانو کہ مادے سے آپ نور کی طرف کیسے جا سکتے ہیں، یہ کھیل ہے۔ اب یعنی خالق ہے ظلمات اور نور دونوں کا، آپ نور ہے، آپ حق ہے اور باطل اور حق دونوں کو پیدا کرتا ہے، اور آپ صداقت ہے جھوٹ اور سچ دونوں کو پیدا کرتا ہے، آپ خیر کی انتہا ہے خیر اور شر دونوں کو پیدا کرتا ہے، آپ اللہ ہے جان دونوں کو پیدا کرتا ہے۔
اور آپ کیسے اس کو دور کر سکتے ہو؟ آپ بات ہے نا، یہ کھیل ہے، اس کو سمجھو آپ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا لطافت ہی لطافت ہے، اور یہ کثافت سب اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، اس میں سے آپ نے نکلنا ہے۔ اور آپ کے اندر بھی اسے یہ راز بتایا کہ آپ کو اس نے پیدا کیا احسن تقویم، آپ احسن تقویم ہو، پھر اسفل السافلین آپ ہی ہو۔ اب وہ تو اللہ کے کام دور کی بات ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے نا کہ آپ احسن تقویم بھی ہو اور آپ اسفل السافلین بھی ہو، اعلیٰ ترین آپ انسان ہو، کثافتوں کا مرکہ ہو، آپ میں لطافت بھی ہے، کثافت بھی ہے۔ اپنی کثافت سے سفر کر کے، ہجرت کر کے اپنی لطافت تک پہنچو تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ میں کثافت ہے، یہ یوں کہو اپنے شر سے نکل کر خیر تک پہنچ جاؤ، پھر بات سمجھ آئے گی۔ اپنی برائی سے نکل کر اپنی اچھائی تک آ جاؤ۔ اچھائی سے مراد کیا ہوا کہ آپ برائی کرنے کے اہل ہی نہ رہو، کسی کو نقصان پہنچانے کا آپ کی صلاحیت ہی نہ رہے، آپ اچھائی سوچتے لگ جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر پہلے عبادت کر لی، پھر تھوڑی دیر بعد ڈرامہ دیکھ لیا، پھر تھوڑی دیر بعد ادھر چلے گئے، پھر کیا کیا لگانے لگے، پھر اس کے بعد آج چلے چلے گئے، تھوڑا تھوڑا ہونے لگ گئے، پھر واپس آ گئے۔ یہ نہیں ہے، اپنے آپ کو دریافت کرنا چاہیے۔ ہاں جی آپ بولو۔ بولے اور بولے چل جاؤ۔ جی اب بولتے بھی نہیں آپ لوگ۔ کیا طریقہ ہے؟ ہاں پہلے یہ بات دیکھو، کثافت کو لطافت میں تبدیل کرنا کا طریقہ۔ اب یہ یہاں کا عمل ہے چھوٹا سا، ایک انسان میں کثافت سے لطافت کا سفر اتنا ہے جتنا اس کائنات میں پورے شیطان سے نکل کر رحمان کی طرف جانا۔ وہ وسیع پیمانے ہیں اور یہ چھوٹے پیمانے ہیں۔ آپ ایسا نہیں جاتے سر۔ اب اس میں ایک چیز ہے کہ مختصر سا ایسا طریقہ ہے، اگر یہاں رہنے کی آپ کا عمل، جو آپ کے عمل ہیں، اگر آپ کا عمل یہاں رہنے کی طرف مقصد رکھتا ہے تو کثافت کا امکان ہے، یہاں سے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے تو لطافت کی ابتدا ہے۔ آپ بات غور کریں، اس دنیا میں، اس دنیا سے اس دنیا کی طرف اگر آپ کا ارادہ قوی ہو تو کثافت خود بخود لطافت میں ڈل جاتی ہے، ارادہ قوی ہو۔ اگر دوسرا طریقہ، اگر حاصل کرنے کی بجائے دینے کی تمنا شروع ہو جائے تو کثافت رک جاتی ہے، لطافت آ جاتی ہے۔ حاصل کی بجائے اثار، اگر اثار کا جذبہ بڑھ جائے تو لطافت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ لطافت جو ہے یہ اپنی زندگی کو کسی اور کی پسند بنا لو، بجائے کہ اپنی پسند آپ نے کرو۔ لطافت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دنیا کو ایز اٹ از قبول کرو۔ یہ سوی کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، آپ کے مسلمان بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ناراض بھی ہیں، راضی بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، دوست بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، جو کچھ دنیا ہے اس ساری کو ایز اٹ از قبول کرتے ہو، جیسے ہے جو کی تھی۔ اگر مطلب اس کے اندر اصلاح کی بھی گنجائش کوئی نہ، تخفیف کی بھی گنجائش کوئی نہ، اضافے کی بھی آرزو کوئی نہ، مکمل طور پر آپ اس سے راضی ہو، جو کچھ کائنات اللہ نے بنائی ہے جتنی بنائی مکمل ہے۔ یہ ستاروں کی اصلاح نہ کرو، بھائی ایک ستارے کی چال ٹیڑھی ہے تو ٹھیک کرنا ہے، باقی سب ٹھیک ہے نا، اسے ٹھیک رہنے دو جیسا ہے۔
اگر آپ اس پہ راضی ہونے شروع کر دو کائنات کے اندر جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے ماضی حال مستقبل میں، تو آپ کے اندر لطافت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ لطافت کا مطلب ہے کہ یہ جہان کے اندر آپ کا سفر ایسے ہو جیسے کوئی نہیں ہوا، ایک طریقہ ہے۔ ایک اور بھی طریقہ یہ ہے کہ پھر اڑا کے رکھ دو ہر سے، پھر بعض اور باقی دونوں ہی نہ رہے، وہ لطافت کا بہت بڑا حصہ ہے کہ سورج سے نکلا اور روشنیاں دیتا ہوئے چلا گیا، یعنی کہ سب اندھیرا جہاں تک ہے نا کل ظلمات، یہ اور طریقہ ہے۔ تو ورنہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ اس کو تسلیم کرو اور دریاب کی روانی کی طرح زندگی گزارو۔ پہاڑ سے چلا ہے نہ بحث ہے، راستہ روکا بیچارہ دریا ادھر ہو جاتا ہے، پھر ایک باندھ لگا لو اس کی ادھر ہو جاتا ہے، لیکن سمندر میں جا کے چپکے سے مل جاتا ہے۔ سب سے مشکل کام ہے سمندر میں جا کے ملنا، اور وہ کام کر لیتا ہے۔ آپ نے راستہ روکا اسے نہیں روکا، پہاڑ آ گئے ادھر گزر گیا، آہستہ آہستہ راستہ تنگ ملا سمٹ کے گزر گیا، چوڑا ملا پھیل کے گزر گیا، ادھر سے تنگی آئی ادھر سے نکل گیا، ادھر سے نکل گیا، چل جا کر کام کر گیا۔ پہاڑ سے نکل کے سمندر تک جانا ہے، گیا سو گیا، یہ لطافت کا راستہ ہے۔ بحث نہیں ہے، الجھاؤ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، ناراضگی نہیں ہے، ادھر سے آپ چلو ادھر چل جائے گا، پانی ہے بہتا چلا جائے گا، رکتا نہیں ہے۔ آپ اس طرح دریا کی روانی کی طرح بسر کریں گی، لیو جیسے کہ آپ لیو ہی نہیں کر رہے، ایسے زندہ رہو جیسے آپ زندہ ہی نہیں ہو، یہ ایک طریقہ ہے لطافت کا۔ باقی لطافت کا دنیا کے اندر اسلام کے حوالے سے سر چشمہ ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت کا، اللہ تعالیٰ کے محبوب سے جتنی آپ کی ان کی نسبت ہو جائے گی اتنی لطافت آئے گی۔ وہ پہلے سوچ کے مقام ہے، یہ وابستگی کا مقام ہے۔ تو وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زندگی گزرے، اور ایک سے ڈرتے رہو اور ایک سے چاہتے رہو، بس دونوں کے درمیان واقع ہو جائے، لطافت ہے۔ آسان طریقہ کلمے کے اندر لطافت ہوئی نا کہ لا الہ الا اللہ اے اللہ ڈاڈا، کسی اور کا اے الہ نہیں ماننے دیتا، کسی اور کا خدا نہیں ماننے دیتا، لیکن اور آرزو ہے ہمارے بخشش سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول۔ جب خوف آ جائے تو سمجھو کہ لا الہ کی طرف سے آیا، جب خوف میں امید پیدا ہو جائے سمجھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا۔ کلمے کا آدھا سے آپ کو امید دلاتا ہے اور آدھا سے پہلا ڈانٹ کے پڑ کر خبردار اللہ ہے تو یہ ہے، واحد ہے، اس طرح زندگی بسر کرنی، ڈسپلن ہے، اب باقی کچھ رعایتیں ہیں، وہ دوسرا حصہ کلمے کا محبت ہے، رعایت ہے۔ اب ان دونوں کے اندر زندگی بسر ہو جائے تو یہ مکمل ہے لطافت۔ لطافت کا معنی تو حاصل اور معلومی میں فرق ہی نہیں ہے جی، لطافت یہ ہے۔ لطافت اس طرح ہے آپ کے اندر موجود میں قائم ہو جاتی ہے جیسے آنکھوں میں بینائی ہے اور آنکھ کو نظر تک نہیں آتی اور چل رہی ہے، جس سے آپ کے اندر خیال چل رہا ہے، جس کے آپ کے اندر سانس چل رہی ہے اور دل دھڑکتا جا رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا آپ کو، یہ لطافت ہے۔ کسافت کب ہوتی ہے؟ جب دل کی دھڑکن کی آواز آئے، سمجھو کہ ڈاکٹر آ گیا کہ تو اس کا دل باقی وجود سے الگ دھڑکنے لگ گیا، سمجھو بیمار ہو گیا۔ تو لطافت کا معنی اس طرح زندگی بسر ہو کہ جیسے نہیں ہو رہی، کوئی آپ سے ناراض نہ ہو، کوئی آپ کے ساتھ اجنبی نہ ہو، کسی کو گلہ نہ ہو، کسی کو دکھ نہ ہو، کسی کا حصہ آپ نے قسم نہ کی ہو، اور آپ کا لے جانے والا اس کو آپ نے معاف کر دی ہو، پتہ بازی لطافت ہے۔ لطافت استحقاق نہیں رکھتی، بس استحقاق چھوڑ دیا، ہمارے میں چلا گیا۔ ہاں جی بولو جی اور